یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، سن رکھو تم، فسانہ ہیں ہم لوگ۔ آپ نے یہ شعر جب پڑھا ہوگا تو آپ کو فوراً خیال آیا ہوگا کہ فسانہ عجائب کا آغاز اسی شعر سے ہوتا ہے۔ یہ شعر نہیں بتایا لوگوں نے کہ کس کا ہے، میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ یہ شعر منتظر لکھنوی کا ہے جو موسوی کے شاگرد تھے، اور یہ فسانہ جسے فسانہ عجائب کہتے ہیں واقعی فسانہ عجائب ہے کہ آج جب اس کی زبان آپ کو میں سناؤں گا، اور آپ کو یاد ہے کہ گرہ کشایان سلسلہ سخن اور تازہ کنندگان فسانہ کہن، یعنی محرران رنگی تحریر اور مورخان جادو تقریر، اشہب جہندے قلم کو بار سہائے سحر ساز اور لطیفہ ہائے حیرت پرداز، میدان وسیع بیان میں یوں سرگرم ناؤ جولاں کرتے ہیں کہ ملک ختن میں ایک بادشاہ تھا، اور اس طرح سے کہانی چلتی ہے۔ ہم لوگوں نے زمانے طالب علمی میں یہ بات پڑھی تھی کہ دیکھیے اس کی زبان مرصع ہے، مسجع ہے اور مقفع ہے۔ تو پہلے ہی سوال یہ کیا تھا، ہم ہی نے کیا تھا کہ صاحب یہ مرصع کیا ہوتا ہے، مسجع کیا ہوتا ہے، مقفع کیا ہوتا ہے۔ تو میں پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ان تینوں لفظوں کے معنی بیان کر دوں، آپ اس کے مفہوم سے آشنا ہو جائیں تو اس کی جو نزاکتیں ہیں وہ آپ پر منکشف ہو جائیں گی۔ دیکھیں، مرصع سے مراد عام طور سے تو جو بہت زیورات پہنے رہتی ہیں خواتین، وہ مرصع کہی جائیں گی کہ زیورات سے مرصع تھیں، لیکن ہمارے یہاں ادب میں مرصع سے مراد ہے جس میں صنعت ترصیع ہو۔ ترصیع کا مطلب ہے ہم وزن ٹکڑے۔ بہت ہی مشہور مثال ہے اس کی کہ فرید زمانہ یگانت میں تھے اور زمانہ عبادت میں تھے۔ یہ قافیہ پیمائی جو ہوتی ہے اور برابر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ صنعت ترصیع کی مثالوں میں شامل ہے۔ تو جب ترصیع ہوگی تو وہ عبارت مرصع ہوگی۔ مسجع میں بھی برابر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ارکان برابر ہوں اور قافیہ ہو، اس لیے اسے مسجع کہتے ہیں۔ مقفع آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں قافیہ ہو۔ تو اس فسانے کی ایک خوبی زبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ مرصع ہے، مسجع ہے، مقفع ہے۔ لیکن کیا صرف اسلوب کی یہی خوبی کسی تخلیق کو زندہ جاوید بناتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور صحیح سوال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلوب میں کچھ زبان کی سحر ترازی آ گئی، کچھ کرشمہ سازی آ گئی اور ہم نے اسے زندہ جاوید تخلیق فرض کر لیا، بلکہ دراصل بہت سارے عناصر اور عوامل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا عنصر جو یاد رکھنے کا ہے، جس کو آپ اپنے ذہن عالی میں رکھیں گے انشاءاللہ، کہ سرور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے متحرک تہذیب دکھائی ہے۔ لکھنؤ آپ کو اپنے بازاروں کے ساتھ سویا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ گنڈیری والا گنڈیری بیچ رہا ہے، شیخ کولی کی مٹھائی کی دکان پہ بھیڑ ہے، ادھر سیخ، ادھر نہاری کا بگھار اور خوبصورت جھنکار، جدھر بھی آپ نے نظر ڈالی
ایک حرکت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس دور کے جتنے ممتاز اساتذہ تھے، میں بہت ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جتنے ممتاز ہر فن کے اساتذہ تھے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ مرثیہ نگاروں میں میر انیس نہیں ہیں، مرزا ضبیر ہیں، اور اس وجہ سے کہ میر انیس بعد میں آئے اور یہ داستان 1825 میں مکمل ہو گئی تھی۔ انیس کے آنے کا زمانہ 42 کا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لکھنوی تہذیب کی اس تصویر کشی کے بعد ایک پہلو اور کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ داستان تباداد ہے، خود سرور کی تصنیف ہے، یا محمد بخش مہجور کی انشاء گلشن نوبہار سے ماخوذ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، داستانوں میں کوئی داستان، میں اپنی خوش قسمتی پہ فخر کروں یا اپنے دماغ کی خرابی کہوں، میں اس سلسلے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس حقیر فقیر سراپا تقصیر نے سب داستانیں پڑھی ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں مماثلتیں ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ ہے، ایک دوسرے سے مستفاد ہیں، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا ہے۔ وہ داستان امیر حمزہ ہو یا بوستان خیال جو اردو کی دو سب سے بڑی داستانیں ہیں، یا میر امن کی باغ و بہار ہو، یا یہ تو گیان چند نے پوری تفصیل دی ہے اردو کی نسی داستانیں میں، آپ پڑھ لیں گے اور بہت ہی آسانی ہوگی آپ کو۔ میں صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ شروع کر دیجئے گا 232 سے اور مل جائے گی آپ کو جو نیا ایڈیشن نکلا ہے۔ لیکن اگر فسانہ عجائب واقعی پڑھنا ہے تو دیکھیں سچ بولنا چاہیے۔ گیان چند نے فسانہ عجائب مزہ لے کے نہیں پڑھا، انہوں نے ایک مدرس کی حیثیت سے پڑھا ہے، اور میں آپ کو قسم دلاتا ہوں ایک بار مزہ لے کے پڑھیے اور دیکھیے کیا لطف آتا ہے۔ آپ کو آج کے دور کے کسی ناول میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو فسانہ عجائب میں ہوگا۔ رشید حسن خان نے جو فسانہ عجائب مرتب کی ہے، وہ پڑھنے کے بعد اس لیے کہ فرہنگ مل جائے گی، مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے، جو رسوم تھے ان کا تذکرہ مل جائے گا، تو آپ اس اعتبار سے ماہر فسانہ عجائب ہو جائیں گے کہ جو کچھ درکار ہے وہ سب آپ کو اس میں مل جائے گا۔ یوں نیر مسعود نے فسانہ عجائب لکھی ہے، یعنی فسانہ عجائب تو رجب علی بیگ سرور نے لکھی ہے، نیر مسعود نے جو اس پر تحقیقی کام کیا ہے اور فسانہ عجائب مرتب کی ہے، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک محقق گہرائی میں جا کے کیسے کیسے موتی چن کے لاتا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو اس کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کی آرائش کر سکیں اور ان داستانوں کی مدد سے کچھ سیکھ سکیں۔ داستان میں 2-3 باتیں بتانے کی ہیں، قصہ آپ پورا پڑھیے گا، پورا قصہ میں یہاں کہا سناؤں گا آپ کو، لیکن 2-3 باتیں ضرور کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قصے میں آپ شروع سے اور آخر تک ایک ایسا معنوی تسلسل پاتے ہیں جو اور داستانوں میں نہیں ملتا، اور وہ معنوی تسلسل ہے ہندوستانی تہذیب کے مشترکہ ہونے کا تصور،
اس پر میں بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن یہ ایک پہلو یاد رکھیے گا۔ اس کی داستان میں کچھ حصہ بیتال پچیسی سے لیا گیا ہے، کچھ حصہ کام کنزلہ سے لیا گیا ہے۔ اس میں تبدیل قالب کا واقعہ جو ہے، جو لوگ یہاں میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں اس لیے یہ یاد دلاتا چلوں کہ حیدرآباد نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ تبدیل قالب کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ جو اردو کی سب سے پہلی مثنوی کہلاتی ہے فخر الدین نظامی کی قدم رہو پدم رہو، اس میں یہی تبدیل قالب کا معاملہ ہے۔ اور یہ تبدیل قالب کہہ لیجئے، تناسخ کہہ لیجئے، حلول کہہ لیجئے، کسی نہ کسی شکل میں ہماری کہانیوں میں رہی ہے۔ یہیں سے فسانہ عجائب کا گویا نقطہ عروج یا اس میں جو ایک موڑ آتا ہے وہ یہیں سے آتا ہے، اور اس میں یہ ایک پہلو قابل ذکر ہے جس کے لیے میری درخواست ہے کہ اس طرف متوجہ رہیے گا۔ دوسری بات جو مجھے اس کے سلسلے میں عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہے جو زہر عشق نام کی مثنوی میں بھی ہے، اور دونوں میں جو مماثلت ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ زہر عشق میں جائے عبرت سرائے فانی ہے، مرید مرگ ناگہانی ہے سے جو شاعری شروع ہوتی ہے، وہی شاعری نثر میں نہایت ہی اعلیٰ درجے کی سطح پر بندر کی تقریر میں ملتی ہے۔ بندر کی یہ تقریر جو، یہ بندر کوئی اور نہیں ہے، یہ جان عالم ہے جو بندر بنا دیا گیا ہے اور دنیا کی بے ثباتی پہ لیکچر دیتا ہے۔ اس میں ایسے ایسے نکات ہیں کہ جن کی طرف عام حالات میں ذہن نہیں جاتا۔ میں ایک بار کلاس روم میں اس کا نہایت تفصیل سے بیان کر رہا تھا تو ایک لڑکی رونے لگی اور اس نے کہا آپ جانے دیجیے نہ بتائیے۔ تو میں اس وقت بھی، ہو سکتا ہے کوئی نازک دل ہو سن کے رونے لگے۔ مرنے کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں تدفین تک، اور تدفین کے بعد جو حشر ہوتا ہے اس مادی جسم کا، ان سب کا بیان ہے، اور وہ عبرت انگیز ہے مگر حقیقی ہے۔ یہ پہلو اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے، یعنی بندر کی تقریر۔ اب ایک پہلو جو میرا محبوب موضوع ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ میرا محبوب موضوع ہے مشترکہ تہذیب۔ اعتراض کریں گے یہاں بیٹھے ہوئے دانشور لوگ کہ مشترکہ تہذیب نہیں ہوتی، تہذیب ایک ہے۔ میں نے مشترکہ تہذیب کہا ہے، مراد ہندوستانی تہذیب ہے۔ دیکھیے ہندوستانی تہذیب وہی ہے جو مشترکہ تہذیب ہے۔ ہندوستان ہم آپ سب جانتے ہیں، میں یہاں آندھرا پردیش میں ہی بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بھی آپ جگہ جگہ اختلاف پائیں گے۔ یہ تلنگانہ، وہ سیماندھرا، اور آگے چلے وہ ملیالم کا علاقہ ہے، وہ آپ کے تامل ناڈو کا علاقہ ہے، اور چلے مہاراشٹر ہے، ادھر چلے تو کہتے ہیں ہندی ہارڈ لینڈ، اور اس ہندی ہارڈ لینڈ میں بھی یہ اودھی ہے، یہ بھوجپوری ہے، ایسی بولی آپ کو ہر 15-20 میل پر ملے گی کہ فرق تو ہے، لیکن یہ سارا فرق دیکھیں، جیسے
یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ انگوٹھے صاحب الگ ہیں، یہ صاحبہ الگ ہیں، یہ بھی الگ ہے، اور یہ بہت چھوٹی ہیں، مگر یہ 5 انگلیاں 5 باتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ 5 انگلیاں ایک ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں بکھری ہوئی تہذیب 5 انگلیوں کی صورت میں بکھری ہوئی ہونے کے باوجود ایک ہے، ایک ہندوستانی تہذیب ہے، اور وہ مشترکہ تہذیب ہے، اور اس کی بنیاد محبت پر ہے، اس کی بنیاد نفرت پر نہیں۔ جہاں نفرت دکھائی دے وہ ہندوستانی نہیں۔ یہ بات میں آپ کو قسم دلا کے کہتا ہوں، اس کو اپنا ایمان بنا لیں کہ جہاں نفرت وہاں ہندوستان نہیں، جہاں محبت وہاں ہندوستان۔ اور اسی محبت کی بنیاد پر جو تہذیب وجود میں آئی ہے اسے ہم مشترکہ تہذیب کہتے ہیں۔ یہ مشترکہ تہذیب سرور کے یہاں بھرپور طریقے سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ایک عنصر تو میں نے بیان کیا جو آپ کو ملے گا کہ حلول یا تناسخ کی صورت میں۔ دوسرا منظر اس کا ملے گا جب کھانے کا بیان ہوگا کہ آپ کو جتنے کھانے ملیں گے، میر امن کے ہاں شہزادی بسرا جب دعوت کرتی ہے تو اتنے کھانوں کے نام ہیں کہ اس وقت مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ دوپہر کا وقت ہے، آپ کو بھی بھوک لگ سکتی ہے اور مجھے بھوک لگ سکتی ہے۔ سرور کے ہاں جو کھانوں کے نام ہیں اس میں پوری ہے، کچوری ہے، مربع ہے، اچار ہے۔ وہ سارے کھانے ہیں جو صرف اور صرف ہندوستان میں بنتے ہیں، مغلئی کھانے نہیں ہیں۔ یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آگے چلیں تو یہاں سے ایک جھگڑے والی بات ہے جس کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ضمنی قصہ ہے، جان عالم مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ تم کوہ مطلب برار کے جوگی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں حل بتائے گا۔ کوہ مطلب برار کا جوگی، مطلب برار جہاں مطلب حاصل ہو، کوہ مطلب برار کا جوگی گیان چند صاحب کو اعتراض ہے کہ مجھے پکا، یعنی انہوں نے فراڈ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں بھول گیا ہوں، جس کے معنی فراڈ کے ہی ہیں، اور بھولا تو نہیں ہوں، دراصل میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہندو بھی معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے یہاں پیشانی پہ تلک کا نشان سجدہ بن کے ابھرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، وہ ہری اوم بھی ہے، وہ سارے عناصر اجزاء اس کے یہاں ملتے ہیں جو دونوں مذاہب میں ہیں۔ گیان چند کا یہ کہنا ہے یہ نہیں ممکن ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو ایک فرد میں مت ڈھونڈیے، آپ اس کو پوری ہندوستانی تہذیب کی علامت سمجھ کے دیکھیے، اور آپ کا مطلب حاصل ہو سکتا ہے اسی صورت میں جب آپ کوہ مطلب برار کے جوگی کے ہاں جائیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ عزیز طلبہ اور طالبات، اس لیے کہ میں تو خود ہی طالب علم ہوں، لیکن جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ
اس بات کو یاد رکھیں کہ علامت کو ایک ایک فرض کر کے نہیں دیکھا جاتا، علامت کو علامت کر کے دیکھیے۔ کوہ مطلب برار کا جوگی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے، اور یہی آپ کا مقصد حل ہوگا۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ مرغ چھالہ بچھائے ہے، شیر کی کھال پہ بھی بیٹھا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں اس کے ہاں ہندو بھی ہیں، اس کے ہاں مسلمان بھی ہیں، اور ہر بھی کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر بھی کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ گیان چند صاحب نے ان دونوں چیزوں کو الگ نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر وہ سرور کی نظر سے دیکھتے، اس دور کی تہذیب کی نظر سے دیکھتے، وہ آج کے مشترکہ عناصر کی نظر سے دیکھتے، اور سب سے بڑھ کے ادبی زبان میں اس کے علامتی پہلو پر غور کرتے، تو انہیں یہ اعتراض نہ ہوتا۔ یہ دراصل جو مختلف اور منتشر اجزاء ہیں، یہ ہندوستانی تہذیب کے اجزاء ہیں، اور ہندوستانی تہذیب کی علامت ہیں، جنہیں سرور نے ایک جگہ کر دیا ہے۔ یہ علامتی پہلو اس کا ایسا ہے جو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز اور بس آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ دیکھیے، فسانہ عجائب ضرور پڑھیے، زبان کے لیے پڑھیے، محاورے کے لیے پڑھیے، اس کی ٹیکنیک کے لیے پڑھیے، اس لیے پڑھیے کہ اس سے کیا پیغام ملتا ہے، بے ثباتی دنیا کا تصور کیا ملتا ہے، مگر اس لیے بھی پڑھیے کہ اس سے محبت کا وہ پیغام ملتا ہے جسے ہم آج کے دور میں بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ شاید کچھ کم ہو گئی ہے، اور وہ درس ہے قومی یکجہتی کا، قومی ایکتا کا، قومی اتحاد کا۔ آپ کا مطلب حاصل ہوگا جب آپ اس جوگی کے پاس جائیں گے۔ دیکھیے، وہ فقیر نہیں لکھا ہوا ہے، جوگی ہے، کوہ مطلب برار کا جوگی۔ جوگی ہوگا تو یوگی ہوگا، اور یوگی اس کے پاس وہ یوگ ہوگا، وہ علم ہوگا جو وصل سکھاتا ہے، فصل نہیں سکھاتا۔ یہی اتحاد ہماری قومی زندگی کی علامت ہے، پہچان ہے، اور ہماری اردو زبان نے صرف یہی سکھایا اور پڑھایا ہے، اور آج بھی کسی نہ کسی طرح سے صرف ایک چیز پڑھانا چاہتے ہیں ہم سب لوگ، ہماری عمر کے لوگ جو اپنی آج کی کرکٹ کی زبان میں اپنی اننگ کھیل چکے اور اب رخصت ہونے والے ہیں آپ سے، جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم فسانہ بننے والے ہیں خود، تو ہم فسانہ بن جائیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ یادگار رہے باقی نہ رہے، اس کی بھی کسی طرح سے کوئی تمنا نہیں، مگر ایک تمنا ہے، ایک درخواست ہے، سب یاد رکھیے، سب بھول جائیے، مگر ایک بات کبھی نہ بھولیے گا، آپ ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی وہ ہوتا ہے جس کا مذہب محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ شکریہ۔
ہے۔